سب سے پہلے کلام پڑھنے سے پہلے بتانے سے پہلے میرا آپ سب سے کویشچن ہے، میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں لاسٹ ٹائم آپ سے کیا چیز شیئر کر کے گیا تھا یہاں سے، اور اینی ایسے اور کچھ بس ایک ہی انسان کو یاد ہے، کیا ہم کلام کو یاد نہیں رکھ سکتے تھے؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کلام کو یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب یہ آواز، یہ لکھی ہوئی کتاب آپ سے دور ہو جائے گی اور وہی آپ کے سماج میں آئے گی جو آپ کے دلوں میں ہو، جو آپ نے سنا ہو، جس پر آپ نے عمل کیا ہو۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی بولی تھی کہ آپ سب بائبل پڑھ سکتے ہو، تو بائبل کس کس کے پاس ہے؟ اکثر میں بولا کرتا ہوں کہ ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، ہاتھ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، آپ مسیح کے گھر میں ہیں، کسی اور کے گھر میں نہیں۔ آپ سب کو پڑھنے بھی آتے ہیں تو پلیز برائے مہربانی اپنی بائبل کو اپنے پاس رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس تھوڑا آج یعنی کہ ورسز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، میں انہیں بانٹتا ہوں اور بتاتا ہوں، پھر آپ آسان سنا پڑھتے جائیں۔ پہلا آباد شریعت کی کتاب 11 چیپٹر اور 17، اب یہ آپ نکال لیں، ایک مائک دے دو، بس آگے ایک ورس نکال دو، یہ ہونا یہ جی فرسٹ جون فرسٹ چیپٹر آیت 35، پہلا باب 37، اور ایک وہ نکالو افسیوں پہلا باب 7 آیت۔ اگر کسی کو بائبل چاہیے تو لے سکتا ہے، جو پڑھ سکتا ہے، بائبل چاہیے تو وہ لے سکتا ہے جو ایزیلی پڑھے۔ افسیوں پہلا باب 7 آیت، عبرانیوں 10 باب 4 آیت، رومیو 5 باب 9 آیت۔ ابھی آپ نے نکالی اور اس کی 17 آیت 7، اور بھائی ساگر آپ نے یہ ہونا پہلا یہ ہونا، اوکے بھائی رضا پہلا یہ ہونا 35 آیت، بھائی ساگر افسیوں پہلا باب 7 آیت، عبرانیوں کوئی نکال سکتا ہے، عبرانیوں 10 باب 4 آیت، اولڈ ٹیکسٹ میں نہیں ہے، عبرانیوں 10 باب 4 آیت۔ چلے آئے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں، تو آئیے ہم پہلی آیت کو سیکھیں گے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ آج میرا ٹاپک ہے خون کے بارے میں، کہ مسیح کا خون ہمیں کیا دیتا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ خون پہلے زمانے میں کیا تھا، اولڈ ٹیکسٹ میں کیا بتایا جاتا تھا، پرانے عہد نامے میں کیا تھا، اب جب مسیح اس دنیا میں آیا تو پھر خون کیا بنا؟ جی شروع کریں۔ ابھی سوری 17 چیپٹر 11 نکالیے، 11 چیپٹر 17 نکالیے گا، سوری۔ کلام ٹیکسٹ میں لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے بڑھتا کر تمہاری جانوں کے چھٹکارا کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے چھٹکارا ہو، کیونکہ جان رکھنے ٹھیک اس بات سے خون چھٹکارا دیتا ہے۔ پاک کلام کا بڑا جانا ہم سب کے لیے باعث کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کلام ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جسم جان کس میں ہے؟ خون میں، ٹھیک ہے، ہمارے جسم کی جان کس میں ہے؟ خون میں ہے۔ میں آپ کو پرانے عہد نامے میں بتاتا ہوں کہ جب لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے گھر آتے تھے، خدا کے آگے جھکتے تھے، تو تب ہیکل بہت ہی ڈفرنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ کیا ہے کہ یہاں پہ مسجد پہ آتے ہیں کافی لوگ ہیں، تب وہاں
وہاں مذبح پہ صرف ایک ہی شخص جاتا تھا، وہ کاہن ہوتا تھا جو آپ کی قربانی کو لے کر جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تب آپ بھیڑوں کی قربانی کرتے تھے، وہ اپنے گناہوں کے لیے کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی نے کبوتر کی کہتے، اس طرح مختلف چیزوں کی قربانی کی جاتی تھی، اور وہ گناہ صرف ایک سال کے لیے، مہینے کے لیے ہوتے تھے، اور ہر سال ہر مہینے پھر قربانی دینی پڑتی تھی، خون بہانا پڑتا تھا۔ لیکن تب ہیکل کو بہت ہی ایک پاک چیز سمجھا تھا، اس کی بہت ہی عزت تھی۔ آج بھی ہے، کافی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اسے بھول چکے ہیں، کیونکہ تب 3 حصے ہوتے تھے ہیکل کے، چرچ کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک مذبح، ٹھیک ہے، پاک جگہ، اور وہاں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کی باتوں کو شیئر کرتے تھے۔ مذبح پہ صرف ایک کاہن آتا تھا، جو کاہن آتا تھا اس کے پاؤں میں رسی ڈالی جاتی تھی کہ اگر اس مذبح پہ وہ گیا، اگر وہ گناہگار ہوا تو اسے کچھ بھی ہوا یا اس کی جان ختم ہو، اگر تو وہ گناہگار ہے تو اس کی جان ختم ہو جائے گی، تو اسے اس رسی سے کھینچا جاتا۔ مذبح تب یہ ہوتا پرانے ہندوستان میں، جب مسیح اس دنیا میں آئے تو پھر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا گیا، ہمیں ہمارے گناہوں سے خریدا گیا، اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا، اور اس سے پھر مذبح پاک ہوا۔ اس نے کیونکہ قانون قدس میں جب آپ متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو دنیا کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، وہ خدا کا بنا ہے، وہ آپ کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، اس نے آپ کے لیے اس جگہ کو پاک کیا۔ اور آج ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں کہ اس پہ وہ آتے ہیں کہ یہ الگ ٹاپک ہے، کسی دن میں الگ بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اسے پاک سمجھو، کیونکہ یہ پاک جگہ ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اور اس کی بھی رسپیکٹ کیا کرو، بہت زیادہ کرو۔ ضرورت ہے اگر آپ کلام مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر بیسک چیزیں ہماری درست ہوں گی تو ہم آگے تب بڑھ پائیں گے، اگر بیس ہماری خراب ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ دیکھیے بائبل میں اس کی طرف پڑھتے ہیں، تو جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہمارے گناہوں کے لیے، انہوں نے ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کیا، ہمارے گناہوں کی خاطر، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے کہ ہمیں اس مذبح پر کھڑا کرنے کے لیے دیا۔ کیوں خون بہایا؟ وہ اس لیے تاکہ ہم بچ جائیں، وہ رشتے کو جوڑ لیں جو باغ عدن سے خراب ہوا تھا، اور اب خدا کے ساتھ پھر وہ دوبارہ قائم ہو سکے۔ اب رشتہ قائم نہیں ہوگا، اب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور ان لوگوں کو لے کر جائے گا جو اس کے پسندیدہ ہوگا، جنہوں نے اس کے کلام کو سنا ہوگا، دلوں میں رکھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا۔ جی بھائی رضا، کیا کہا؟ دوسرے دن یوحنا اور اس کے شاگرد کھڑے ہوئے، اس نے یسوع کی نگاہ یسوع کی طرف کر کے کہا کہ دیکھ یہ خدا کا بندہ ہے، وہ آپ کے لیے آپ کے گناہوں کو اٹھائے لیا جاتا ہے۔ آج اس نے آپ کو اپنے خون سے خریدا ہوا ہے، آپ شاید بانی کو حاصل کرتے ہو، اس میں اکثر یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسے تب لو، ٹھیک ہے، یہ مسیح کا خون ہے، یہ مسیح کا بدن ہے، وہ آپ کو پاک کرتا ہے، وہ آپ کے لیے بہایا گیا، وہ خون آپ کو پاک کرتا ہے، وہ خون آپ کو بلیس کرتا ہے۔ وہ قربانی پرانے ہدنامے والی نہیں ہے کہ جو آپ کو ہر سال دینی پڑے گی، صرف ایک مرتبہ قربانی ہو چکی ہے، اب ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ اس دنیا میں آئے گا، اب ہم اس کی باتوں کو سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ
कैसे रफाकत, कैसे उन चीजों पे, और कैसे हम अपनी बरकतों को रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम बरकतों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप बाइबल को, कलाम मुकद्दस को देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, तो आज के वक्त पे, आज के दौर में, हमारी इसी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, पहले ये बहुत से और ममालिक में हुआ करता था कि इल्यूमिनाटी इस दुनिया में आ चुके हैं, इब्लीस आ चुका है। वो अब अपने फर्जंद ढूंढ रहा है, वो अब लोगों को ढूंढ रहा है, और अब आपने देखना है कि आप किसके फर्जंद बनना चाहते हैं। अगर तो आप मसीह को कबूल कर चुके हैं, अगर तो आपकी जिंदगी में मसीह आ चुका है, तो फिर बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसने आपके लिए खून बहा दिया। अगर आप शायद पानी को दूसरे तरीके से लेते हो तो फिर गलत है। अगर उसे मसीह का बदन समझ के, मसीह का खून समझ के पीते हो और तोड़ते हो, तो फिर आपके लिए वो ब्लेस है, फिर वो आपके लिए बरकत है। जी भाई सागर पढ़िएगा, इफ्सियों पहला बाब और उसकी 7। क्या मिला हमको उसके, पढ़ो भाई, खून के वसीला से क्या मिली? मुखल से, यानी कि हमारे गुनाहों का कफारा मिला, छुटकारा मिला। आगे बढ़ो भाई। कसूरों की माफी, यानी कि हमने जो कसूर हमारे बाप दादा से सबसे हुए, ठीक है, किए गए, उनसे क्या मिली? माफी मिली। तो मसीह ने हमारे लिए इतना कुछ किया, ठीक है। आज की दुनिया में आज हम क्या कहते हैं, ये सोचने की जरूरत है आपको। आगे भी किसी ने निकाला हुआ है इब्रानियों 10 बाब 4 आयत। क्योंकि मुमकिन नहीं बैलों और बकरियों का खून गुनाहों को दूर करे, ये मुमकिन नहीं है। ये ओल्ड टैक्स मनी में होता था, पुराने अहदनामे में होता था। जब मसीह इस दुनिया में आए तो उसने आपके लिए कुर्बानी दी, उसने आपके लिए खून बहाया। आज आप पर यह फर्ज है कि आपने उसके खून को कैसे हासिल करना है, आप उसके खून को कैसे लेते हैं, आपकी जिंदगियों में वो कैसे काम कर रहा है। आगे बढ़िएगा, रोमियो 5 बाब 9 आयत। आगे भी निकालिए, पहला यूहन्ना का आखिर और उसका 1 बाब 7 आयत और इब्रानियों 10 बाब 19 आयत। ये 5 बाब और उसकी 9 आयत ये आपने पढ़ी हुई है, सीखी हुई, लेकिन आज इन्हें दोबारा पढ़े। आज ये आपकी जिंदगी में काम करेगी, ये आज आपको बरकत देगी। 5 बाब और उसकी 9 आयत। अब रोमियो 5 बाब उसकी 9 आयत, यूहन्ना का आम फल पहला बाब 7 आयत, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19 से 22। आप पढ़िए 5 बाब 9 आयत। अब हम उसके खून के वसीला से क्या ठहरे? रास्तबाज हैं, हम रास्तबाज। हमारी जिंदगियों को उसने बदल दिया, उस मसीह ने बदल दिया, उसने हमें रास्तबाज बना दिया है, वो बाप से रिलेशन बना दिया है, वो खुदा से जो रिलेशन खत्म हो चुका था वो रिलेशन दोबारा कायम कर दिया है।
پرانے عہد نامے میں خدا بہت ہی کم بولا ہے اور ان کے ساتھ بولا ہے جسے اس نے چنا ہوا. جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو آپ اس کی یعنی کہ بیپٹائز ہوتے ہو, اس قربانی میں شریک ہوتے ہو, تو پھر خدا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ اپنا وقت خدا کو دیں, اگر آپ راست باز بننا چاہتے ہیں, بائبل کو سیکھنے کے لیے کبھی بھی ٹائم اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں لکھا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. کیا آج ہم شاگرد بھی ہیں؟ کیا ہم بائبل کو سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ چیزیں پہلے سیکھی ہیں؟ آج یہ آپ کو کلام مقدس دو دھاری تیز تلوار ہے, وہ کبھی بھی کسی کا لحاظ نہیں کرے گی, وہ اسے بھی کاٹے گی, وہ دوسرے کو بھی کاٹے گی. اگر آپ کی زندگیوں میں یہ چیز نہیں, اگر آپ کو آج غصہ لگ رہا ہے ان چیزوں کا, ان باتوں کا, تو خدا آپ کو یہ اپنی زندگی کا بدلنے کا ایک اور موقع دے رہا ہے. وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور کوشش کی کہ آپ خدا کے پاس واپس آئیں. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. کلام پر اس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کن کے لیے بخشا؟ ہمارے واسطے, کیونکہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے بخشا گیا, وہ اس لیے دنیا میں بھیجا گیا, اس نے اس لیے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کو بلیدان کیا, کفارہ دیا. پہلے ہی ہم نہ آپ پر پہلا باب 7 آگے بھی پڑھیے. بس دیکھیے, اب خدا نے, یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ٹھیک ہے, اگر آپ 7 آیت کو اکیلا ہی پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم نور میں ہیں, نور میں چلتے ہیں جس طرح کہ وہ نور ہے, تو ہمارے پاس شریک ہے اور اس کے بیٹے مسیح کا خون ہمارے تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے, ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. مسیح کا جو آپ ہر منتھ یہاں پہ آ کر لیتے ہو, وہ بدن کو توڑتے ہو, وہ آپ کے ہر گناہوں کو پاک کرتا ہے, وہ ہر گناہوں کو دور کرتا ہے, وہ ہر گناہوں کو ختم کرتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا گناہ میں اور خطا میں بہت ڈفرنٹ ہوتا ہے. گناہ کو چھوڑیے, خطا کو بھی چھوڑیے اور خدا کی طرف بڑھیے. گناہ پلاننگ سے کیا جاتا ہے, خطا انجانے میں ہوتی ہے. ان کی معافی مانگے, خدا سے ضرور مانگ, ہر چیز کی معافی مانگ. روزانہ اپنا وقت نکال خدا کے لیے, روزانہ سے معافی مانگ. وہ آپ کو اتنا کہ بلیس کرے گا, اتنا کہ بلیس کرے گا کہ آپ کی وہاں تک سوچ نہیں جائے گی. وہ اتنا کہ آپ کو عطا کرے گا. آگے لاسٹ آیت ہے, اسے ضرور سب غور سے سنیے گا. عبرانیوں 10 باب 19 سے 22 تک پڑھنا ہے, کوئی بھی کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے.
آمین۔ اب دیکھیے اس میں کیا لکھا ہو کہ پولس رسول اس میں لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پس اے بھائیو، چونکہ ہم مسیح کے خون کے سبب سے نئی زندگی، کیا ایک نئی زندگی، ایک بہت ہی جلالی زندگی، بہت ہی نورانی زندگی۔ تو آپ کا اس میں لکھا ہے، اگر آپ متی کو پڑھتے ہیں تو ہم نے جو پچھلی ورس میں پڑھا ہے کہ خدا نور ہے، یسوع مسیح نور ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں بھی نور بنانے آیا، تم بھی نور ہو، تم اس دنیا کے نور ہو۔ اور کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کو نئی زندگی دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اس نے دی ہے آپ کو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ وہ پاک مکان میں داخل کرنے کی دلیری ہے، یعنی کہ پاک مکان میں وہ پاک مکان جو آپ کے لیے تیار کیے گئے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا سے گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ زندہ آسمان پر اٹھا کے اپنے شاگردوں کو، ان لوگوں کو بولا جو جنہوں نے اسے دیکھا، انہیں یسوع مسیح نے بولا کہ دیکھو میں اوپر جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں، تمہارے لیے ایک مکان تیار کرتا ہوں۔ اب سب کے لیے مکان تیار کیے گئے۔ آگے بڑھیے گا، کوئی بھی پڑھ، اور جو اس پردے یعنی اپنے جسم میں بیٹھ کے بڑھے، اور جو اس پردے میں 20 سال کیا کیا اس نے، جو پردہ، جو جگہ ہمارے واسطے مخصوص کی، ایک بنائی ہوئی، ایک دی ہوئی، بڑھیا کیا، کیونکہ ہمارا ایک ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا محتاج۔ اب اس میں یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہمارا بڑا کاہن کون ہے اور خدا کے گھر کا محتاج کون ہے۔ اب یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، غور سے سنیں اسے، ابھی دوبارہ اس آیت کو پڑھ لیں۔ ہمارا ایک ایسا بڑا کاہن، وہ کاہن ہمارا مسیح، ہمارا یسوع مسیح ہے، جیسس ان کرائسٹ، جس نے ہمارے واسطے ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے دیا، ہمیں ہمارے واسطے۔ اگر آپ صلیبی زندگی کو دیکھیں، صلیبی موت کو ایک مرتبہ فیل کر کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تم کیسے ہے۔ ابھی آگے بڑھیے کہ خدا کے گھر کا محتاج ہے، آپ کے لیے ایک الگ گھر ہے، لیکن جہاں ہم خدا کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک الگ گھر ہے، وہ وہاں بھی ہمیں لے کر جانے والا۔ پڑھیے گا پھر، کیا کریں؟ بس ہم پورے ایمان کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ بدن پر اپنے چیٹی لے کے، اپنے دلوں کو پاک کر کے، اب وہ چھیٹے جو مسیح نے ہمارے لیے بہائے، وہ خون کے چھیٹے، وہ ہمیں وہ خون کے چھیٹے دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ کائنڈلی آپ سب سنیے، ایک دوسرے کو ہلائیں اور اس سے بولیے کہ مسیح آپ کے لیے اس دنیا میں آیا۔ آپ ایک دوسرے کو بولیے کہ مسیح آپ کے لیے اس دنیا میں آیا۔ ایک دوسرے کو بولیے، میری طرف نہ دیکھیے، ایک دوسرے کو بولیے کہ مسیح آپ کے لیے اس دنیا میں آیا۔ جاگیے اور اسے غور سے سنیے گا کہ اپنے بدن کو پاک کر کے اس مسیح کے خون کے چھینٹوں کو اپنے جسم کے اجزاء پر لے کر اس خدا کے گھر میں داخل ہوں گے، جہاں وہ آپ کو بلیس کرے گا، جہاں وہ آپ کو برکت دے گا، جہاں آپ کے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی تیار ہوئی۔ وہاں پہ جانے کے لیے ہمیں مسیح کے خون کے چھینٹے اپنے دلوں کو پاک کر کے، اپنی ہر چیز کو پاک کر کے خدا کے پاس آنا ہوگا، مسیح کے پاس آنا ہوگا۔
پھر وہ ہمیں خدا کے سامنے پیش کرے گا کہ ہاں اے باپ تو نے مجھے اس دنیا کے لیے بھیجا تھا، میں تیرا بیٹا ہوں، آج یہ بھی تیرے بیٹے ہیں۔ وہ ریلیشن دوبارہ بحال ہوگا جب مسیح اس دنیا میں آئے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی جائیں جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، ان قوالی پہ جیسے مت بننا کہ آپ نے فرسٹ پہ یہ سنا تھا کہ سست قوالیوں بڑے مت دوست، سست نہ بنو، ابھی وہ وقت نہیں ہے، اب وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ یسوع اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اب دنیا بہت بدل گئی ہے، کلام کی بہت زیادہ باتیں سچ ہو گئی اور ہوگی۔ اب دنیا گروتھ کر رہی ہے، دنیا اس گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے جو ابلیس انہیں دینا چاہتا ہے، لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے کس کی طرف بڑھنا، آپ نے مسیح کی طرف جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا خدا نے ہمیں دو راستے دیے، یا تو ڈیول کو چن دو یا تو مسیح کو چن دو۔ اگر مسیح کو چننا ہے تو اچھے طریقے سے چنو، اگر اس کے پاس جانا ہے وہ آپ کو روکے گا نہیں، لیکن وہ آپ کو سمجھائے گا، وہ کسی کی نہ کسی کے مطابق آپ کو بتائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ سب نے کلام کو اچھے طریقے سے سنا، میں کچھ پوچھوں؟ اوکے، اینی ون، کیا مجھے آپ بتا سکتے ہو کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہم نے کس چیز کے بارے میں بھی سیکھا؟ برائے مہربانی انتظامیہ سے اور بچوں سے درخواست ہے کہ وہ نہ بولے۔ ہمارے بڑے انتظامیہ اور بچوں سے، بھائی صاحب اگر آپ انتظامیہ میں کس کے بارے میں سیکھا؟ خون کے بارے میں، کہ خون کیا ہے؟ وہ خون جو ہمیں ہر مہینے ہر جگہ یہاں پر دیا جاتا ہے، وہ شاہی ربان، وہ چیز، وہ پاک روٹی، وہ پاک خون، وہ ایک گھوڑوں کا شیک تو ضرور ہے، وہ ایک روٹی تو ضرور ہے، لیکن جب اسے بلیس کیا جاتا ہے وہ مسیح کا بدن بنتا ہے، وہ مسیح کا خون بنتا ہے۔ اسی طرح وہ آپ جب دیکھتے ہیں تو خادم اکثر بولتے ہیں کہ وہ جب اکٹھا ہوا، جب اکٹھے ہوئے لاسٹ کھانے پہ، تو خدا یسوع مسیح نے بولا کہ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، کیونکہ اس نے اسے بلیس کیا۔ پھر خادم بھی اس پر برکت چاہتے ہیں، وہ آپ کو مسیح کا خون دیتے ہیں، آپ کو برکت دیتے ہیں، اور اس خون کو پلیز ضائع مت کیجیے۔ ابھی نہیں پتا کہ خدا کب اور کس وقت دنیا میں آ جائے، یسوع کب آ جائے۔ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہاں ہم نے مسیح کے ساتھ جانا، ہاں میں نے مسیح کے ساتھ جانا، ہاں میں نے خدا کے ساتھ جانا، ہاں میں نے خدا کے آگے جھکنا ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو ضرور ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اس دنیا میں ابھی گروتھ کر رہی ہیں، ابھی بڑھ رہی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں ابھی میں نے سوچا تھا کہ میں وہ چیز لے کر آؤں، پرفیکٹ تھا کہ میں کر سامنے بتاؤں گا، بٹ وہ میں بھول گیا۔ نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو میں اپنی یوز سے ضرور ان چیزوں کو شیئر کروں گا کہ آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ خدا انہیں قبول کرتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جوانی کے ایام میں قبول کرنے کے لیے آپ بہت ہی زیادہ بلیس ہو جاتے ہیں جب آپ خدا کو قبول کریں۔ تو آج جو سیکھا ہے اسے اپنی زندگیوں میں رکھیے، ایک ایک آیت کو بھی رکھیے، گھر جا کے بھی پڑھیے، جو آپ نے پڑھی ہے اسی آیت کو زندگی میں رکھیں گے نا۔ اب سب نے آیتوں کو پڑھا ہے، سب نے سنا ہے، کچھ بھی زندگی میں رکھو گے تو برکت کو حاصل کرو، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرو۔ اسی طرح آپ بھی خدا کی منادی کرنے کے لیے آئے ہو۔ کلام مقدس میں 4 انجیل ہیں، لیکن 5ویں انجیل ہم ہیں جو اس کی منادی کو، جو اس کی خوشخبری کو دنیا تک پھیلا رہے ہیں، وہ ہم سب ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ خادم، وہ ایک مبشر، وہ ایک ایلڈر، وہ ڈیکن، نہیں، آپ سب ہیں۔ آپ جو چرچ میں سنتے ہیں، آپ کے گھر میں سے کوئی نہیں آیا، آپ اسے بتائیں کہ آج ہماری زندگی میں آج خدا ہمیں یہ بولنا چاہتا ہے، آج خدا ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے۔ میں نے اس دن بولا تھا کہ روزہ رکھنے سے بہت سی مشکلیں، بہت سی پریشانیاں دور ہوتی ہیں جب آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہی زندگی ہے، یہی وقت ہے کہ آپ اس
टाइम मसीह के खून को पहचानो कि वो क्यों और किस लिए बहाया गया और अब वो हमारी जिंदगी में क्या काम कर रहा है। हालेलुया। आप सब ने कलाम से बरकत हासिल की। खुदा का शुक्र, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच।